نائلہ مامی کا حال بھی کچھ میرے جیسا ہی تھا اور ان کی آنکھوں میں بھی مجھے اپنے لیے چاہت دکھ گئی۔ نائلہ مامی، اس بار ٹائم سے گھر آنا، میں نے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ شیرو، اس بار ٹائم سے ہی آؤں گا میں، اور اس بار کی طرح ہی دونوں راتیں یہیں رہوں گا۔ میرے اس طرح کہنے سے نائلہ مامی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے جلدی سے سرور ماما کو آداب کہا اور جانے ہی لگا تھا کہ دیبا مامی اور مائرہ مامی بھی کمروں سے باہر آ گئیں۔ میں ان سے بھی ملا اور جلدی آنے کا کہہ کر بائک پر سوار ہو کر نکل گیا کالج کے لیے۔ کینٹین میں آج ہم سب ساتھ بیٹھے تھے اور ہمارا گروپ ایک بڑا گروپ بن چکا تھا، اس لیے سب سے زیادہ رونق ہمارے ٹیبلز پر تھی۔ ہر کوئی موجود تھا سوائے روزینہ کے۔ لائبہ نے بتایا کہ وہ کالج میں ہی ہے اور ابھی آ جائے گی۔ زینت: تو دوستو، کیا کہتے ہو آپ سب؟ کوئی پلان کیا جائے مووی کا؟ مناہل: فنٹاسٹک آئیڈیا، آئی ایم ان۔ اور معید بھی: زینت: وہ تو مجھے پتہ ہے، طوطا مینا ساتھ میں ہی جائیں گے، اکیلے میں چونچ کس سے لڑائیں گے؟ مناہل: تو بھی لڑا لینا کسی کے ساتھ چونچ، ایسے جلدی کیوں ہے؟ زینت: مجھے جینا نہیں ایسے، اور ویسے بھی میں انسان ہی ٹھیک ہوں، ہی ہی ہی۔ لائبہ: صحیح ہے یار، بڑے دنوں سے کالج سے پروگرام نہیں کیا، چلتے ہیں کہیں باہر۔ روزینہ: بینا نہیں کرے گی۔ شائستہ: تم کیا کہتی ہو؟ شائستہ: میں بھی تیار ہوں، اگر سب چل رہے ہوں تو۔ رحیلہ باجی: لیکن یار، ایسے لیکچر مس کر کے جانا ٹھیک نہیں۔ میرا مطلب آج ویک کا پہلا ہی دن ہے اور تم لوگ پلان بنا رہے ہو مووی کا، ابھی کل ہی تو سنڈے نکل کر گیا ہے۔ زینت: کیا سنڈے؟ سو بورنگ، میں تو سارا دن بور ہی ہوتی رہی۔ پھر مہرین کے پاس جا کر کچھ ٹائم پاس ہوا۔ انجوائے تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور پھر سنڈے کو سب مل کہاں لیتے ہیں؟ یہ جناب تو گاؤں بھاگ جاتے ہیں ہفتے کو ہی۔ مہرین: شیرو کو گھر بھی تو جانا ہوتا ہے نا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پچھلی بار تو یہ میری وجہ سے جا بھی نہیں پایا تھا۔ شیرو: ایسا کیوں کہتی ہو؟ تمہاری وجہ سے ہی تو وہ مجھے ملا جو ابھی تک نہیں ملا۔ اتنی خدمت میری کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا اشارہ نکہت خالہ کی طرف تھا، جو مہرین بھی سمجھ گئی تھی۔ زینت: لگتا ہے تمہیں ہسپتال جانے میں کچھ زیادہ ہی مزہ آیا ہے، ویسے کہیں کوئی چکر تو نہیں چلا لیا ہسپتال میں ہی؟ مہرین: شیرو ایسا نہیں ہے، وہ تو کسی کو دیکھتا بھی نہیں۔ مہرین کی اس بات سے ریما میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ جھوٹ ہے۔ وہیں لائبہ کی مسکراہٹ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ زینت: بات کہاں سے کہاں چلی گئی پھر سے؟ اب مووی کا بتاؤ۔ میں تو جانا چاہتی ہوں بھائی، اور تمہیں تو چلنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے بنا یہ لوگ بھی جانے والے نہیں۔ شیرو: اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ساتھ ہی ہوں تم سب کے۔ زینت: تو ریما، مہرین
اور رحیلہ باجی، آپ لوگ اپنا فیصلہ سنائیں جلدی۔ ریما: میں تیار ہوں۔ مہرین: باجی چلو نا، آپ کو اکیلے چھوڑ کر جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ مہرین کی معصومیت بھری التجا کو رحیلہ باجی ٹال نہ سکیں اور ہاں کر دیں۔ مہرین من کی کتنی صاف تھی اور سب کو ساتھ رکھ کر چلتی تھی۔ رحیلہ باجی: اچھا ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ زینت: کیا باجی آپ بھی؟ سب ساتھ ہیں تو کس بات کا ڈر؟ معید: باجی آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آپ کو گھر تو یہی چھوڑ کر آئے گی نا لیڈی بروسلی۔ زینت: اوئے تو چپ کر ورنہ چونچ توڑ دوں گی۔ مہرین: روزینہ باجی تو آئی نہیں ابھی تک، انہیں ایسے اکیلا چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگتا، انہیں بھی بلا لو۔ لائبہ: میں فون کرتی ہوں اسے۔ لائبہ نے روزینہ کو فون لگایا اور اس سے بات کی۔ لائبہ: وہ آ رہی ہے 5 منٹ میں۔ زینت: تو چلو 12 بجے والا شو مل ہی جائے گا، ابھی ٹائم ہے۔ ہم سب پارکنگ کی طرف چل دیے اور روزینہ بھی ادھر ہی آ گئی۔ اس کی آنکھیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے ابھی رو کر آئی ہے، مگر میں نے سب کے سامنے پوچھا نہیں۔ زینت: میری اور معید کی گاڑی میں ہی جائیں گے سارے، سب کو اپنی اپنی گاڑی لے جانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی سیو انرجی اینڈ لیس پلیوشن۔ شیرو: بالکل صحیح۔ زینت: چلو بیٹھو جلدی۔ میں معید کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا جیسا کہ ہمارا روز کا کام تھا۔ ہمارے ساتھ مناہل تو پکی تھی، مہرین بھی رحیلہ باجی کو بول کر ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور ریما بھی۔ زینت کے ساتھ روزینہ، لائبہ، شائستہ اور باجی بیٹھ گئیں اور سب چل پڑے مووی دیکھنے۔ ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم خوبصورت لڑکیاں ہمارے ساتھ تھیں اور ان میں اور معید ہی 2 لڑکے تھے۔ سینما پہنچتے ہی سب کی نظر ان تتلیوں پر اٹھنے لگی، جہاں رحیلہ باجی اور مہرین ہمیشہ کی طرح سادے سے کپڑوں میں بھی کمال کی لگ رہی تھیں، وہیں روزینہ، شائستہ، مناہل اور زینت جینس کی شرٹ میں لاجواب لگ رہی تھیں۔ ریما اور لائبہ کو بھی پتہ تھا کہ میں سادگی پسند ہوں، تو میری وجہ سے اب زیادہ تر قمیض شلوار ہی پہنتی تھیں۔ سب کے سب اپنے آپ میں خوبصورتی میں کمال تھیں۔ سینما میں اس وقت زیادہ تر کالج کے ہی لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے، جو لڑکے اکیلے تھے وہ تو ان خوبصورت حسیناؤں کو دیکھ ہی رہے تھے، ساتھ جو لڑکے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھے وہ بھی ان حسیناؤں کو دیکھ کر اپنی رال ٹپکا رہے تھے۔ میں اور معید سب کے لیے ٹکٹ لینے چلے گئے تو ادھر کچھ لڑکے جو ایک ساتھ ہی آئے ہوئے تھے ہماری تتلیوں کو دیکھ کر جملے کہنے لگے۔ سب کمینے لائن مارنے میں لگے تھے، مگر بات جب تک حد سے باہر نہ ہو تب تک سب چپ ہی رہتے ہیں۔ بس ایسا ہی کچھ ہماری تتلیاں کر رہی تھیں اور ان آوارہ مجنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے میں مست تھیں۔ میں اور معید جب ٹکٹ لے کر واپس آئے تو میں نے ان بدمعاشوں کو گندی نظر سے ان سب کو تاڑتے ہوئے پایا۔ مہرین نے مجھے ان لوگوں کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے پایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر چلنے کو کہا۔ اب مہرین کے آگے میں بھلا کہاں غصے میں رہ سکتا،
اس لیے چپ چاپ چل دیا سب کے ساتھ۔ ہماری ٹکٹ ایک ہی رو میں تھے تو بیٹھنے میں آسانی تھی۔ ابھی مووی شروع ہونے میں ٹائم تھا اور ہال بھی اتنا بھرا ہوا نہیں تھا۔ سب سے کارنر میں مناہل اور محیط بیٹھ گئے جیسا کہ پہلے ہی ہمیں پتہ تھا۔ اس کے بعد روزینہ، لائبہ اور شائستہ بیٹھ گئیں اور پھر رحیلہ باجی، زینت، مہرین، ریما اور میں خود ہی سب سے باہر بیٹھا تھا کہ اس طرف سے کوئی بھی لڑکا چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے ریما کے ساتھ۔ زینت: یار ہم نے تو کچھ کھانے کو لیا ہی نہیں، سب بتاؤ کہ کیا کھاؤ گے؟ مہرین: رہنے دو نا، بعد میں کھا لیں گے۔ زینت: تھوڑا ہلکا پھلکا تو کھا ہی سکتے ہیں یار۔ اچھا چھوڑو، میں خود ہی لے آتی ہوں، کوئی چلے گا میرے ساتھ؟ شیرو: میں چلتا ہوں، چلو۔ ہم دونوں ہال سے باہر آئے اور سب کے لیے کولڈ ڈرنکس اور پاپ کارنز لے لیے۔ جب ہم واپس آئے تو ریما میری جگہ پر بیٹھی تھی اور مہرین مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ ریما اور مہرین کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مہرین کا آئیڈیا ہے یا ریما کا، پر جو بھی تھا اچھا تھا۔ ریما کے ساتھ والی سیٹ پر بھی ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی مووی شروع ہونے کو ہوئی تو تمام لائٹس آف ہو گئیں اور ہال میں پورا اندھیرا ہو گیا۔ ہم سب کو کولڈ ڈرنک کے ساتھ پاپ کارنز کا مزہ لیتے ہوئے مووی دیکھنے لگے۔ یہ رومانٹک پلس ایکشن مووی تھی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریما کا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے میرے بازو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر میرے کاندھے سے لگا ہوا تھا۔ ادھر دوسری طرف مہرین جو ابھی مووی دیکھ رہی تھی، اس کی نظر اس طرف نہیں تھی۔ ریما میرے ہاتھ جو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے مجھے اپنے پیار کا احساس کروا رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کا پیار محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب ایک ایکشن سین آیا تو مہرین گھبرا کر میرے بازو کے ساتھ چپک گئی۔ شیرو: کیا ہوا مہرین؟ مہرین: کچھ نہیں، میں وہ مووی۔ شیرو: تو فاسٹ دیکھ کر ڈر گئی تم؟ یہ سب تو نکلی ہے اور تم گھبرا رہی ہو۔ مہرین: مجھے ڈر لگتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ شیرو: جسٹ ریلیکس، یہ سب اصلی نہیں ہوتا۔ مہرین معصومیت سے ایسے ہی میرے بازو کو اپنے ساتھ لگا کر بیٹھی رہی اور میں نے بھی اسے بیٹھنے دیا۔ اب میرے ایک طرف ریما مجھ سے چپک کر بیٹھی تھی اور دوسری طرف مہرین۔ دھیرے دھیرے مہرین نے بھی میرے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ فلم میں جب ایک رومانٹک سین آیا اور ہیرو نے ہیروئن کو کس کیا تو ریما کو دیکھتے ہوئے میرا بھی دل کرنے لگا، مگر ادھر مہرین کی بھی پکڑ میرے بازو پر مضبوط ہو گئی اور مجھے اس کی نزاکت کا احساس اپنے بازو پر ہونے لگا۔ میں نے مہرین کی طرف دیکھا تو ہماری نظریں ملیں۔ مہرین کی آنکھوں میں مجھے الگ ہی کشش نظر آ رہی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان نظروں کے جادو میں کھو جاتا میرا فون بجنے لگا۔ میں نے بڑبڑا کر اپنا موبائل نکالا اور دیکھا تو یہ ڈاکٹر روہی کا فون تھا۔ میں نے جلدی سے کاٹ دیا کیونکہ یہاں بات تو کر نہیں سکتا تھا، اوپر سے سب ڈسٹرب ہوتے۔ میں نے ڈاکٹر روہی کو بعد میں کال کرنے کا میسج کر دیا۔ نام کی جگہ میں نے صرف ڈاکٹر لکھا تھا، اس لیے مہرین اور ریما نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ انٹرول تک ایسے ہی ہم تینوں ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھے تھے۔
मुईद इंटरवल होते ही सब उठकर फ्रेश होने चले गए और मनाहिल की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उन्होंने मूवी देखने की बजाय अपनी ही मूवी चलाई है। तमाम ख़वातीन एक साथ बाथरूम की तरफ चली गईं और मैं और मुईद एक तरफ। मुझे तो जाना नहीं था तो मैं बाहर खड़ा हो गया। तभी मेरी नज़र रोज़ीना पर पड़ी, जो शायद अंदर ही गई नहीं थी और एक तरफ खड़ी थी। रोज़ीना को अकेला देखकर मैं उसके पास चला गया। शेरू, तुम गए नहीं उनके साथ? रोज़ीना, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं थी, तुम भी तो बाहर हो। शेरू, हाँ, मुझे भी ज़रूरत नहीं थी। एक बात पूछ सकता हूँ तुमसे? रोज़ीना, तुम्हें कुछ भी पूछने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। शेरू, जब तुम पार्किंग में आई थी तो तुम्हारी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे तुम रो कर आई हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? रोज़ीना, तुमने ये भी नोट कर लिया और तो किसी का ध्यान नहीं गया था इस बात पर। तुम सच में बहुत अच्छे हो। शेरू, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम ना होते तो मैं कभी जान ही ना पाती कि नासिर कितना गलत है। तुम नहीं जानते कि उसने गैरों के साथ साथ अपनों को भी नहीं छोड़ा। मुझे खुद से नफ़रत हो गई है जब से अपनी आँखों से उसकी काले करतूत देखे हैं। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। तुमने बहुत सी मासूम ज़िंदगियां बचाई हैं। अब मैं भी एक अच्छी इंसान बनकर दिखाऊंगी। रोज़ीना की बात से मुझे लगा कि कहीं उसे अस्मा के बारे में तो पता नहीं चल गया, लेकिन इस बारे में मैं सवाल भी तो नहीं पूछ सकता था। हो सकता है लैपटॉप में से कुछ ऐसा निकल आया हो जिसकी वजह से पता चल गया हो। शेरू, मैंने बस वही कहा जो एक दोस्त के नाते मुझे करना चाहिए था। मैंने सवाल का जवाब तो अभी नहीं दिया। रोज़ीना, मैं आज किसी से मिलने गई थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी कभी, मगर वक्त ने मुझे उनसे जुदा कर दिया था। आज इतने सालों बाद फिर से उनसे मिली तो अपने आप को रोक नहीं सकी। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।